بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کبھی کبھار انسان کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے لیے خاص اسکیجول بناتا ہے، لیکن اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتا۔ یا بہت سارے لوگ کبھی کبھار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں ہماری حاجت چاہیے، ہم بہت دعا مانگتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، مختلف اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی، ہم جس چیز کو چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی۔ یا انسان کبھی کبھار ممکن ہے کہ انسان فرض کیجئے زیارت پر جانا چاہتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، چھٹی لیتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس کے راستے میں ضرور آ جاتی ہے، تو وہ اپنے اس ہدف تک نہیں پہنچ پاتا۔ یا کوئی انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دل و جان سے اپنا وقت لگاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی کبھار درست ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن وہ کوشش اور محنت مختلف امور کی وجہ سے، مختلف چیزوں کی وجہ سے رائے گاہ جاتی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان محنت کرے لیکن انسان کو اس محنت کا نتیجہ نہ ملے؟ بالکل یہ بات ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ ہم کبھی کبھار محنت تو کرتے ہیں، لیکن ہماری جو کشتی ہوتی ہے وہ ساحل سے بندھی ہوتی ہے۔ ہم لاکھ زحمتیں اٹھائیں، ہم لاکھ محنت کریں کہ ہماری کشتی آگے جائے، لیکن جب تک ہماری کشتی ساحل سے بندھی ہو ہم آگے نہیں جا سکتے۔ کہتے ہیں کہ چند دوست مل کر رات کی تاریکی میں کشتی میں سفر کرنا چاہتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، زحمتیں اٹھاتے ہیں کہ کشتی آگے جائے۔ رات کی تاریکی ہوتی ہے، جب صبح کی روشنی آنے لگتی ہے تو وہ پوری طرح روشنی کا انتظار کرتے ہیں تاکہ مکمل روشنی ہو جائے اور انہیں پتہ چلے کہ انہوں نے جو محنت کی ہے وہ اپنے ہدف سے کتنا قریب ہوئے ہیں، کتنا نزدیک ہوئے ہیں۔ تو جب مکمل روشنی ہو جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ جس ساحل پہ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا وہ اسی ساحل پر ہے۔ کیوں؟ محنت کی، انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ اپنی کشتی کو ساحل سے کھولنا بھول گئے۔ ان کی کشتی ساحل سے بندھی ہوئی تھی اور وہ اس کشتی کو کھولنا بھول گئے۔ تو ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کشتی مختلف رسیوں سے، کبھی کبھار حسد کی رسی سے، کبھی کبھار یہ کہ انسان صلہ رحم انجام نہ دے، انسان کے جو عزیز اور اقارب ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی نسبت انسان کوتاہی کرے، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ان کوتاہیوں کی وجہ سے انسان اپنے اس ہدف میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ کہتے ہیں ایک آرمی آفیسر ایک عالم کے پاس آتا ہے اور اس عالم سے یہ شخص التجا کرتا ہے کہ میری مشکل حل کیجیے، میری مشکل یہ ہے کہ ایک بہت ضروری فائل مجھ سے گم گئی ہے، اگر وہ فائل میں اپنے آفیسر تک نہ پہنچاؤں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے پھانسی لگ جائے، تو لہٰذا میری مدد کیجیے۔ تو وہ عالم، جن کا نام ہوتا ہے آیت اللہ اصفہانی، جن کی قبر امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہے، آیت اللہ اصفہانی فرماتے ہیں کہ اے شخص، تمہاری بہن ہے جس کی خبر تم نے سالوں سے نہیں لی۔ اس بہن نے بہت سختیوں میں، مشکلات میں، مصائب میں اپنی زندگی گزاری ہے، لیکن تم نے اس کی کوئی خبر نہیں لی ہے۔ جب تک تم اپنی اس بہن کو راضی نہیں کر لیتے تمہاری یہ مشکل حل ہونے والی نہیں۔ تم لاکھ کوشش کرو، لاکھ محنت کرو۔ یہ شخص جاتا ہے، اپنی بہن کا پتہ ڈھونڈتا ہے اور جا کر تحفے تحائف لے کر اپنی بہن کے پاس جاتا ہے، بڑی مشکلوں سے، بڑی سختیوں سے اپنی بہن کو راضی کرتا ہے، اور جب بہن کو راضی کر کے واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ فائل اس کے سامنے ٹیبل پر پڑی ہوتی ہے، اور اس طرح یہ شخص اس مشکل سے نجات پا لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اگر کبھی میری دعا مستجاب نہیں ہو رہی تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں کہ میں صلہ رحم نہیں کر رہا ہوں، بہن، بھائی، والدین، چاچا، ماموں وغیرہ، ان سے رابطہ نہیں کر رہا، ان سے ان کا حال احوال میں نہیں پوچھ رہا، لہٰذا
یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار ہم کسی واجب کو ترک کرتے ہیں اور یہ واجب کو ترک کرنا رسی کی صورت میں ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ کبھی کبھار ہم کسی کا حق کھاتے ہیں تو یہ حق کھانا ناحق یہ کبھی کبھار سبب بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ترقی نہ کریں، کامیابی سے دور رہیں، اپنی کسی خاص حاجت سے ہم دور رہیں۔ تو ان مشکلات میں، ان مختلف مسائل میں کبھی کبھار انسان پر کوئی تہمت لگ جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے مومنین ہمیشہ میسیجز بھیجتے ہیں کہ مجھ پر ناروا ناحق میں نے کوئی کام انجام نہیں دیا غلط، لیکن مجھ پر تہمت لگ گئی۔ تو کبھی کبھار ہمیشہ ایسا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار اس کی یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ مجھ سے کوئی حرام فعل انجام پایا ہے، میں نے کسی واجب کو ترک کیا ہے، میں نے صلہ رحم انجام نہیں دیا ہے، میں نے اپنا خمس ادا نہیں کیا، میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اور اس طرح کے مختلف واجبات اور مختلف امور ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔